ایک نوجوان روزانہ آ جاتا ہے، جون کا مہینہ ہو، جولائی کا مہینہ ہو، تپتی دوپہر میں انڈر دا سن ہی از سٹنگ اینڈ پلئنگ ود دا بال۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ان کا سلیکشن ہوا تھا۔ کا پیشن ہے چونکہ کرکٹ، تو وہ تپتی دوپہر میں جبکہ سارے گھروں کے لوگ ان کو پاگل قرار دیتے ہیں، وہ گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسے ہمیں ذرا براڈ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ اس میدان کے اندر مقابلہ کرو۔ نعمت اللہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ دلچسپ کامنٹ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان صاحب کو مذہب کے ہیضے سے صحت عطا فرمائیں۔ اگر تو ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ مذہب کا مطلب ہے ریجڈ ہو جانا، یا مذہب کا مطلب ہے غیر ضروری طور پہ رسوم و رواج کا پابند ہو جانا، یا مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے انسان عہدہ برا نہ ہو، اپنے والد کی طرف، اپنی والدہ کی طرف، والدہ محترمہ، والد صاحب، اپنی بیوی، اپنی بچے، ان کی طرف انسان کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف سے انسان توجہ ہٹا کے تو صرف مذہبی رسوم و قیود کے ڈائمنشن میں انسان کو صرف عبادات اور ریاضت میں لگا رہے، تو اس کو اگر وہ مذہب کا ہیضہ فرما رہے ہیں تو ان کی یہ فیلنگز کسی درجے میں جسٹیفائیڈ لگتی ہیں کہ یہ سوچنا اگر کوئی انسان اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے ہی صحیح طرح عہدہ برا نہیں ہو رہا۔ اگر ہم جو معرفت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کی محبت میں اپنے کریٹر کو، اپنے سسٹینر کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے مالک کو، کائنات کے ایک ایک ایونٹ سے اور کائنات کے ایک ایک گوشے سے اور کونے سے جو اس کائنات کے بادشاہ کے جلوے ہر لمحے ابھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جلووں کے جو کوہ ہمالیہ اور ماؤنٹ ایورسٹ اور جو اٹلانٹک اوشنز ہر لمحے کائنات میں ہماری زندگی میں ہر سمت ہمارے وجود کے اندر اور ہمارے وجود کے باہر ہر طرف نمودار ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو ڈسکور نہیں کرتے تو میرے خیال میں تو یہ بھی ہیضے سے بڑی کوئی بیماری، کینسر کی طرح کی کوئی بیماری ہوگی کسی انسان کو اگر وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور سورج کو دیکھنے سے انکار کر دے، اور اگر وہ کائنات کے فنومینا کو دیکھنے سے انکار کر دے، اور اگر وہ اپنے وجود کے اندر موجود نشانیوں کو دیکھنے سے انکار کر دے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ باقی اگر مذہب کا مطلب سوال پوچھنے والے کے خیال میں یہ ہے کہ خدا سے تعلق، خدا کی معرفت کی طرف شوق، خدا کے جلووں کو دیکھنے کا شوق، خدا کی کائنات کے اندر غور و فکر، اور ہر وقت ہمیں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اور ان کی بلیسنگز کی شاور، بارش اگر ہمیں ایبزارب کر لیتی ہے اور اگر ہمیں کیپچر کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور ریلیشن شپ، اور ٹرو سینس میں اگر کوئی انسان دینی پرسپیکٹو میں سوچنے لگ جاتا ہے اور اپنی والدہ، اپنے والد، اپنی زوجہ، اپنے بچے، اپنے سبارڈینیٹس، اپنے سینئرز، اپنے ہمسائے اور مخلوقات خدا کی طرف اپنی ذمہ داریاں بخوبی وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں، ڈیوائن ریویلیشن کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اگر کوئی شخص اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے لگ جاتا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو قرآن و سننا، قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا، اپنانا، اپلائی کرنا ہے، تو اس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہبی ہیضہ ہو گیا ہے اس شخص کو، یا اس کو کوئی بہت لگتا ہے ہمیں کہ شدت پسندی ہے، تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس سوسائٹی کی گراؤنڈ کے اندر ایک نوجوان روزانہ آ جاتا ہے، جون کا مہینہ ہو، جولائی کا مہینہ ہو، وہ ماشاءاللہ انڈر 19 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ان کا سلیکشن ہوا تھا، تو وہ ہر وقت ان کا پیشن ہے چونکہ کرکٹ، تو وہ تپتی دوپہر میں جبکہ سارے گھروں کے لوگ ان کو پاگل قرار دیتے ہیں، وہ گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پیڈ کبھی لگا لیتے ہیں، کبھی وکٹ ایک وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور کبھی جناب اس کے سامنے دوسری طرف وکٹ لگا دیتے ہیں، اور وہاں کوئی دوست گزر رہا ہوتا ہے اسے پکڑ کے کہتے ہیں ذرا
ذرا بال کرانا ہے، کوئی بال کرا رہا ہے، اسے ہٹ کر رہے ہیں، کبھی بالنگ بھی وہ کرتے ہیں تو کبھی بال پکڑ کے ایک ایک گھنٹہ وہ جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، تپتی دوپہر میں انڈر دا سن ہی از سٹنگ اینڈ پلئنگ ود دا بال. تو یار میں نے نہیں دیکھا کوئی اس کو آ کے کہہ رہا ہو یار تمہیں کرکٹ کا ہیضہ ہو گیا ہے. اگر ہو گیا ہے کرکٹ کا ہیضہ کیونکہ ان کا پیشن بن گیا ہے، اگر کوئی گائک ہوتا ہے، کوئی سنگر ہوتا ہے اور اس کو اپنے شعبے سے پیار ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق بن جاتا ہے تو وہ باتھ روم کے اندر بھی وہ گاتا رہتا ہے اور وہ ہر وقت ریاض کی کیفیت میں رہتا ہے اور ہر وقت سر نکالتا رہتا ہے، سر بناتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں ذرا براڈ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے ہم یہ کہیں کہ کسی شخص کو اللہ سے محبت کا ہیضہ ہوا ہے. اللہ سے محبت بھی ایک پیشن ہے، اللہ سے تعلق بھی ایک پیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ایک نشہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ایک بہت خوبصورت شوق ہے، جذبہ ہے. بلکہ قرآن مجید تو یوں کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ اس میدان کے اندر مقابلہ کرو، بجائے کہ ان پیٹی فیلڈز کے اندر. دیکھیے موبائل کے اندر نیا سے نیا ورژن آ جاتا ہے، گاڑی کے اندر نیا سے نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے، کمپیوٹر کے اندر نئی سے نئی انوینشن اور ڈسکوریز ہو رہی ہیں. تو یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ کمپیوٹر کے اندر بڑی ڈسکوریز کرنے والے کو کمپیوٹر کا ہیضہ ہو گیا ہے، یہ گاڑی میں نئی سے نئی ویرائٹی لانے والے کو گاڑیوں کا ہیضہ ہو گیا ہے. تو میرا مطلب ہے میں بہت قدر کرتا ہوں نعمت اللہ صاحب کی، اور جو دوست اس طرح میرے بارے میں سوچتے ہیں، میں بالکل ٹھیک بات ہے یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر کبھی ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، فیلنگز رہتی ہیں اکثر ڈومیننٹ. الحمدللہ رب العالمین میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ابھی تو مجھے دھیرے دھیرے پیار کو بڑھانا ہے اور حد سے گزر جانا ہے. اب اس پہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کچھ فتاویٰ آ جائیں کہ سلطان صاحب نے بات کرتے ہوئے کوئی گانے کا حوالہ دے دیا ہے. تو چلیں ینگسٹرز بھی سن رہے ہوں گے، ذرا ان کی طبیعت تھوڑی سی بہل جائے گی، ورنہ ہو سکتا ہے باتیں کہیں ان کو ثقیل نہ محسوس ہوں، کہیں زیادہ بھاری نہ محسوس ہوں. تو نرمی اور گداز پیدا کرنے کے لیے میں نے ایک پاپولر سانگ کی لائنیں بول دی ہیں. کوئی اس طرح میں نے شادی وغیرہ میں کانوں میں یہ جملے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھیرے دھیرے پیار کو بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں بھی اور ان کی معرفت میں بھی اور ان کے تعلق میں بھی. یہ بھی ایک غم ہے، جو غم جانا ہوتا ہے وہ ہر ایک غم سے اچھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کا جب تعلق ہو جاتا ہے، شوق ہو جاتا ہے، تو شوق کے اوپر کیسے پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، عشق کے اوپر کیسے پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، محبت کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. ایک پارک میں ورزش کے لیے میری حاضری ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. اب اس میں باقاعدگی سے نہیں جاتا کیونکہ اب مجھے وہ تھوڑا دور پڑتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ پرانی یادیں وابستہ ہیں وہاں سیر کی، ایکسرسائز کی، ورزش کی، تو اب بھی کبھی میری حاضری ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک نوجوان گزر رہا تھا تو اس نے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی، تو میرے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ جسٹس صاحبان تھے اور اسی طرح بیوروکریٹس تھے کچھ. تو انہوں نے تنقید کی کہ آج کی نئی نسل خراب ہو گئی ہے، اور دیکھو یہ کیسے بال پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، کبھی یہ شخص چٹیا بنا کے چلا جاتا ہے اور کبھی یہ کانوں میں آج اتنی بڑی بالی ڈال لی ہے اور یہ عورت نما ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے تو اس کے اوپر بھی ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہمیں پہلے اس شوق تک پہنچنا ہوگا، پہلے اس ذوق کو ڈسکور کرنا ہوگا جس شوق اور ذوق اور محبت اور پیار سے اس شخص نے، اس نوجوان نے کسی فلم کے اندر اس بالی کو دیکھا ہوگا، کسی نوجوان کو دیکھا ہوگا، فلم کے ہیرو کو دیکھا ہوگا، اس کا دل مچلا ہوگا، اس کو خیال آیا ہوگا اس طرح اگر میں بالی پہنوں گا، اس طرح اگر میں پونی بناؤں گا، اس طرح اگر میں دوڑ لگاؤں گا تو میں کتنا اچھا لگوں گا، بالی کان میں ہلے گی، پونی جو ہے وہ لہرائے گی. تو میں تو اس کو بھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور اس پہ غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کی جگہ پہ جا کے چیز کو دیکھنے کی کوشش کی، ان کے محسوسات کیا ہوں گے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کے محسوسات کے بارے میں، ایک دوسرے کے جذبات کے بارے میں، ایک دوسرے کی محبتوں کے بارے میں، ایک دوسرے کے شوق کے بارے میں شاید نرم الفاظ استعمال کرنے چاہیے. جیسے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو گاڑیوں کا فوبیا ہو گیا ہے یا گاڑیوں کا ہیضہ ہو گیا ہے یا موبائل میں دلچسپی لینے والے کو موبائل کا ہیضہ ہو گیا ہے. شوق ہے، پیشن ہے، جستجو ہے، ڈسکوری ہے. اگر اللہ کی معرفت سے کوئی ہٹ نہیں رہا، رب تعالیٰ کی ذات سے کسی کو دوری نہیں ہوئی، اپنے مقصد حیات سے کوئی ہٹا نہیں ہے، بنیادی ضروریات زندگی اور بنیادی مقاصد حیات کے ساتھ کسی
کسی کی وابستگی کم نہیں ہوئی. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز کسی کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے تو اگر کوئی کسی کا ہابی ہے, شوق ہے, ذوق ہے تو یار تھوڑا ہاتھ ہم ہولا رکھ لیا کریں اور ججمنٹل نہ ہوا کریں. مجھے بھی یہی سمجھ کے معاف کر دیں کہ بس ایسے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی, تعلق ہو گیا اللہ بادشاہ سے, اللہ سائیں سے, ہمیں بھی تھوڑی سی اجازت دے دیں, مہربانی ہوگی.